لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو ہر بڑی چھوٹی تعریف کا صحیح معنوں میں حقدار ہے. لا تعداد بے حساب درود و سلام آقا نامدار سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جو درود و سلام کے حقدار ہیں. بے حساب دعائیں علماء اولیاء کے لیے کہ جن کی محنتوں کے صدقے اللہ پاک نے پورا دین ہمیں نصیب فرمایا. اللہ ان علماء کے نقش قدم پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. پورے دین پہ چلنا اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے. 17 مئی 2013 جمعے کا دن ہے، چھٹی ہے. جن کو پتہ ہوگا آج چھٹی کس وجہ سے ہے وہ شاید میری بات کو سمجھ لیں. جن کو نہ پتہ ہو شاید ان کو سمجھ نہ ہو. کچھ لوگوں کے بھگوان کی آج برتھ ڈے ہے. یہ سمجھ نہیں آئی جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو پیدا کرتا ہے وہ خدا ہوتا ہے. اللہ سمجھ دے. جو پیدا ہوتا ہے وہ خدائی کے قابل نہیں ہوتا،
جو کھاتا پیتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو مرتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو پیدا کرتا ہے وہ خدا ہوتا ہے، جو کھلاتا پلاتا ہے وہ خدا ہوتا ہے، جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ اللہ عقل دے، آمین کہیں۔ گزشتہ جمعہ غیر حاضری رہی، آپ کو یاد ہوگا ایک بات میں نے آپ حضرات کے سامنے چھیڑ رکھی ہے کہ آفات باللسان وہ گناہ جو زبان کے ہیں، اور یہ گناہ بڑے خطرناک گناہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، ہر گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، زبان کا گناہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہے۔ کچھ گناہ ہیں زبان کے جو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے حق رکھتے ہیں۔ کچھ زبان کے گناہ ایسے ہیں جو بندوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ گناہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ اور پھر گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ اسی جمعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ کچھ باتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی آپ حضرات کے سامنے بیان کروں، لیکن چونکہ ایک موضوع چل رہا تھا میں نے اسی کو چلایا۔ آج بھی کافی سارے دوستوں نے فرمائش کی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر دی جائیں، لیکن بہرحال چونکہ میرے اسی موضوع سے حضرت ابو بکر صدیق کی ذات کا تعلق بھی ہے، انہیں صدیق کہا کیوں گیا؟ اور ابھی پاکستان کا الیکشن گزرا، میری عادت نہیں میں سیاست پہ کبھی گفتگو کروں چونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ایک بات ضرور ہے جو اس الیکشن سے بھی متعلق ہے، میں ابھی نہیں کہتا، وہ بعد میں آپ حضرات سے کہوں چونکہ میرا تعلق آتا ہے۔ اور اب یہ اللہ بخش، خدا بخش، یہ عربی میں نام نہیں ہے، یہ ہمارے علاقے کے نام۔ اللہ بخش ہنس رہا ہے کہ میرا نام آ گیا، یہ ہمارے علاقے کے نام ہے۔ سریکی اور سندھی میں یہ زبان، یہ نام ہوتے ہیں۔ آپ کے ہاں تو سارے خان ہوتے ہیں، چھچ والے جتنے بیٹھے ہو سکتا ہے بخش بڑے گھٹ ہوتے ہیں، لیکن سریکی اور سندھی زبان میں بخش بہت ہوتے ہیں۔ یہ خدا بخش، اللہ بخش، اللہ وسایا، اللہ ڈیوایا، اللہ پجایا، یہ نام جو ہیں واحد بخش، قادر بخش، طاہا بخش، یہ سندھ میں اور ہماری سریکی زبان میں یہ نام بہت چلتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کئی بزرگوں سے میں نے پوچھا جو تاریخ اسلام سے واقفیت رکھتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادوں میں ایک کا نام یہ بخش کہاں سے آ گیا، عرب میں کہاں سے کوئی بخش آ گیا؟ تو بزرگوں نے یہ جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادوں میں سے کسی دادے کا تعلق علاقہ سندھ سے بھی ہو۔ بہرحال یہ بات ایک درمیان میں آئی، میں نے کہہ دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ، شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ، یہ وہ خاندان ہے کہ جو ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک محسن خاندان۔ میں نے ایک دفعہ اپنے والد مرحوم سے پوچھا کہ ابا جی میں قرآن کا اردو میں کون سا ترجمہ پڑھا کروں جو اچھا ہے؟ آپ بھی کبھی کسی عالم سے پوچھا کرو میں کون سا ترجمہ پڑھوں۔ آج کل اردو میں بہت اچھے ترجمے ہیں۔ میں آپ سے کہوں گا اگر آپ کو موقع مل جائے تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ پڑھا کرو، میں آپ سے یوں کہوں۔
حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کا ترجمہ پڑھا. ابھی آج کل شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدد ذلہ نے آسان اردو میں قرآن پاک کا ترجمہ لکھا، بہترین اور لاجواب، جو آپ حضرات کے سمجھنے کا. انگلش میں بھی انہوں نے لکھا، اردو میں بھی لکھا. میں آپ حضرات کو نصیحت کروں گا، اگر موقع مل جائے تو قرآن پاک کے یہ ترجمے گھر رکھا کرو، انہیں پڑھا کرو. میں نے اپنے ابا جی مرحوم سے پوچھا کہ ابا جی میں سمجھنا چاہتا ہوں تھوڑا قرآن کو، میں کون سا ترجمہ پڑھوں؟ حالانکہ اس وقت بھی حضرت شیخ الہند کا ترجمہ تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا ترجمہ بھی تھا. تو میرے ابا جی نے مجھے فرمایا کہ بیٹا اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو شاہ عبد القادر یا شاہ رفیع الدین کا ترجمہ. حالانکہ ان کی اردو پرانی ہے جو سمجھ نہیں آتی، آپ حضرات کو تو آئے گی بھی نہیں. تو میں نے ابا جی سے پوچھا کیوں؟ جبکہ آپ خود حضرت شیخ الہند کا ترجمہ پڑھتے ہیں، حضرت تھانوی کا ترجمہ پڑھتے ہیں، درس آپ انہی کا دیتے ہیں، لیکن آپ مجھے نصیحت کر رہے ہیں کہ شاہ عبد القادر یا شاہ رفیع الدین کا ترجمہ پڑھو. تو ابا جی مرحوم نے مجھے فرمایا تمہارے لیے میری نصیحت ہے کہ وہ ترجمہ پڑھنا، اس لیے کہ یہ ترجمے اس وقت لکھے گئے تھے جب دنیا میں نہ دیوبندی فرقہ تھا، نہ بریلوی فرقہ تھا، نہ وہابیوں کا فرقہ تھا، نہ کوئی اور فرقے تھے. یہ ترجمے اس دور کے ہیں جب یہ بریلویت دیوبندیت نہیں تھی. وہ ترجمے فرقوں سے پاک ہیں. آج کل کے ترجمے ہر آدمی نے ترجمے کے اندر اپنا فرقہ ڈالا. انجان آدمی جو عربی زبان سے واقف نہیں، عربی گرامر سے واقف نہیں، عربی لغت سے واقف نہیں، وہ تو دیکھ کر کہے گا صاحب قرآن میں لکھا ہے، جبکہ اسے یہ نہیں پتا کہ ترجمہ کرنے والا کس فرقے کا ہے. اس نے قرآن کے اندر اپنے فرقے کو ڈالا. قرآن کے لفظوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، یہ میری بات یاد رکھیں، لیکن قرآن کے ترجمے کو لوگوں نے بدلا ہے. قرآن کے ترجمے کو لوگوں نے بدلا. اور آج کل ہر پروفیسر کو، ہر ڈاکٹر کو، جس کی ڈاکٹری نہیں چلتی، جس کی پروفیسری نہیں چلتی، وہ قرآن پر اپنی ڈاکٹری اور پروفیسری کو آزماتا ہے، وہ قرآن کا ترجمہ لکھ مارتا. ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں، ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، کافی عرصہ وہ ان کے پاس، تو پوچھا سر آج کل کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا قرآن کا ترجمہ لکھ رہا ہوں. بھائی آپ کا ترجمے سے کیا واسطہ؟ سنت رسول آپ کی منہ پہ نہیں. تو سیدھا ایک جواب دیا کہ قرآن سب کے لیے ہے. اب مولوی ترجمہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہ کروں؟ اور جب ترجمہ کرنے پہ آئے تو انہوں نے ترجمے کے اندر وہ غلطیاں کی کہ اسلام کے دائرے سے بھی انسان خارج ہو جاتا. اس لیے میری آپ حضرات سے نصیحت ہے، قرآن ترجمے سے پڑھا تو چاہے ایک آیت روز ترجمے سے پڑھو. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ کے ترجمے سے، تفسیر سے اچھا ترجمہ اردو زبان میں کوئی نہیں، جو بالکل فرقہ واریت سے پاک رکھا. یا شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی مدد ذلہ کا آپ کو آسان اردو کا ترجمہ مل جائے تو آپ اسے پڑھیں. خیر بہرحال بات میری آگے چل گئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، نام جو ماں باپ نے رکھا وہ عبداللہ، باپ کا نام عثمان، آپ کے لقب کئی ہیں. ایک لقب آپ کا صدیق ہے، زور سے کہہ دو رضی اللہ عنہ. یہ صدیق کا لقب خدا نے دیا. صدیق کا لقب زور سے کہو خدا نے دیا، اور یہ قرآن میں کوئی نہیں چھین سکتا جس کو. 24ویں سپارے کی
پہلی آیات میں ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. یہ یہاں صدق اور صدیق کا لقب اللہ دے رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کو. 30ویں سپارے میں ایک سورت ہے جس کو واللیل اذا یغشی سے پڑھا جاتا ہے، سورۃ اللیل نام. اللہ ارشاد خداوندی ہے، فرمایا فاما من آتا، وہ شخص جو اللہ کے نام پہ دیتا ہے، واتقا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، وصدق بالحسنى، جو ہر تیری بات کی تصدیق کرتا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے لیے ہم نے جنت کی راہیں آسان کر دی. بعض علماء نے لکھا اس کا نام سورۃ اللیل. بعض علماء کہتے ہیں اس سورت کا نام سورہ فضیلت ابوبکر صدیق ہے، اور اس کے بعد جو دوسری سورت ہے وہ ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. سورت کا نام وَالضُّحَىٰ ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ سورت وہ ہے جس میں حضور کی شان ہے. پہلی سورت میں ابوبکر صدیق کی شان ہے ترتیب میں، اور دوسری سورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اللہ پاک نے قرآن کے اندر بھی دونوں کا تعلق اور دونوں کا رشتہ ایسا جوڑا ہے کہ جب تک تمہیں ابوبکر صدیق سمجھ نہیں آئے گا اس وقت تک تمہیں مصطفیٰ سمجھ نہیں آئے گا. پہلے ابوبکر صدیق کو سمجھنا ہے، پھر مصطفیٰ کو سمجھنا ہے. کہا جاتا ہے کہ دوستوں سے جانا جاتا ہے، دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں جناب ابو سفیان کہتے ہیں جب ابھی اسلام نہیں لائے تھے، جب ابھی کفر پہ تھے، شہنشاہ حبشہ کے دربار میں شہنشاہ حبشہ نے بلا کر پوچھا وہ نبی جس نے مکے میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے دوست کیسے ہیں، اس کے ماننے والے کیسے ہیں؟ تو سیدنا ابو سفیان کہتے ہیں پہلے تو میرے دل میں آیا کہ جھوٹ بول دوں کہ اس کے ماننے والے ایسے ہیں، ماننے والے ایسے ہیں، ماننے والے ایسے ہیں. لیکن جب بولنے لگا تو زبان پہ ایسا سچ آیا، میں نے سوچا ابو سفیان مرنے کے بعد دنیا میں کہلوانا چاہتا ہے کہ زندگی میں جھوٹ بول گیا. کافر ہو کر بھی جھوٹ نہیں بولتا، کافر ہو کر بھی جھوٹ نہیں بولتا. کہا کہ اس کے ماننے والے ایسے ہیں. ہم تو مسلمان ہو کر جھوٹ بولتے ہیں، وہ کافر ہو کر بھی جھوٹ نہیں بولتے. میدان بدر میں ابو جہل کو ایک کافر نے سائیڈ پر کر کے پوچھا، ابو جہل لڑنے آئے ہیں، مرنے آئے ہیں یا مارنے آئے ہیں، لیکن ایک بات سچ سچ بتا دے محمد سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل ادھر ادھر دیکھ کر کہ کوئی سن تو نہیں رہا، اس کے کان میں کہتا ہے اگر سچی بات پوچھتا ہے محمد ہے سچا. زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. میں جھوٹ نہیں بولتا، ہے سچا. ارے جب سچا ہے تو مان کیوں نہیں لیتا؟ کہتا یہی تو لڑائی ہے، مان لو تو چچراہٹ جاتی ہے، پھر مجھے چودھری کون کہے؟ ہے سچا. معلوم ہوتا ہے کافر تھے، جھوٹ نہیں بولتے. اپنے موضوع کی بات بھی کرتا چلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نشانی ہے. کس کی؟ زور سے بولو، کس کی؟ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. مومن جھوٹ نہیں بولتے. یہ زبان کا گناہ ہے جو موضوع میرا چل رہا ہے اتنے جنوں سے آپ حضرات کے ساتھ. مسلمان جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا. ایک بزرگ کے بارے میں کہا جاتا ہے بیٹا روز آتا ہے، ابا میں نے سائیکل میں پیٹرول ڈلوانی، مجھے پیسے دے دے. ابا نکال کے پیسے دے دے. وہ روزانہ لے جاتا ہے کہ سائیکل میں پیٹرول ڈلوانی. ایک دن کچھ شاگرد بیٹھے ہیں ان بزرگوں کے پاس،
بیٹا مانگنے آیا، ابا میں نے سائیکل میں پیٹرول ڈلوانی ہے، نکال کے دے دیے۔ جو ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت سائیکل تو پاؤں سے چلتا ہے، پیٹرول سے نہیں چلتا، پیٹرول سے جو چلتا ہے وہ موٹر سائیکل ہوتا ہے۔ تو بزرگ کی زبان سے نکلا، میرا بیٹا مسلمان ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے کی سائیکل ہی ایسی ہو جو پیٹرول سے چلتی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے ایک آدمی کو، اپنی امتی کو دیکھا چوری کر رہا ہے، توجہ سے سننا ذرا، چوری کر رہا، حضرت عیسیٰ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے دیکھ کر، وہ بندہ قریب آیا تو کہا تو نے چوری کی ہے؟ وہ بندہ کہتا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگے ہو سکتا ہے پھر میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہو، جب بندہ اللہ کی قسم کھا لے تو وہ چور نہیں ہو سکتا۔ میں تو اللہ کی قسم بھی جھوٹی کھاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینے والے کی لیلۃ القدر کی رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ جو جھوٹی گواہی دیتا ہے، کافر ہونا بڑی دور کی بات ہے، مسلمان ایمان سے کہنا، آج مسلمان آپ کو کتنے مل جائیں گے جو عدالتوں میں جھوٹا قرآن بھی اٹھاتے ہیں۔ یہ جو ووٹ ڈلے یہ بھی ایک امانت تھی، یہ بھی ایک قسم ہوتی ہے۔ میں جب انگوٹھا لگاتا ہوں یہ ایک قسم ہے، یہ ایک گواہی ہے۔ میں جھوٹوں کو دیے جا رہا ہوں۔ برادری سسٹم میں آ کر، قومیت کے لعنت میں پھنسے ہوئے آ کر، زبان کی لعنت میں پھنسے ہوئے آ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زبان رنگ و نسل، قوم، قبیلے کی طرف بلاتا ہے وہ اپنے اسلام کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جاہلیت کی چیزیں ہیں، یہ اسلام کی نہیں ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن علل اعلان فرمایا کہ آج جہالت کی ساری باتوں کو میں اپنے پیروں کے تلے رونگتا ہوں۔ آج کے بعد جہالت کا اور اسلام کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بے شک، میں اگر اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کروں، میں آپ کا نقطہ نظر، ہر بندے کا اپنا ہے، میرا جو اپنا نقطہ نظر ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، اس لیے کہ یہ قرآن و سنت نے کہ یہ جتنا ووٹوں کا ہمارے ہاں سسٹم ہے یہ تو کفر کا نظام ہے، یہ تو اسلام کا نظام ہی نہیں ہے۔ 18 سال کے لڑکے کو، جس کو نہ غسل کا پتہ ہے، نہ وضو کا پتہ ہے، نہ جنازے کی دعا کا پتہ ہے، اسلام نے اس کو ووٹ کا حق نہیں دیا۔ یہ جو لونڈے آج کل تبدیلی آ رہی ہے، نوجوان لا رہے ہیں، جو تبدیلی کے نعرے لگانے والے ہیں، ان سے پوچھو تو صحیح تمہیں اپنی نماز بھی آتی ہے؟ اسلام کے اندر ووٹ کا کیا دستور تھا؟ کبھی آپ نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت ابوبکر صدیق کو مقرر کر دیا، ٹھیک ہے، ضرورت ہی نہیں پڑی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، ضرورت ہی نہیں پڑی۔ حضور کو میرے خدا نے بتا دیا تھا کہ کون کرسی کے بیٹھنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی اس مقام پہ تھا۔ یہ دو ہستیاں ہیں، میری بات سمجھنا ذرا، ایک نبوت کی، ایک صداقت کی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ دو بتیاں ہیں، ایک بتی تو روشن ہے جو نبوت کی،
ایک بتی صداقت کی ہے، تیار ہے، بس اس کو روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ فرق دونوں میں کوئی نہیں، وہ روشن ہے، یہ روشن نہیں۔ اب حضور نے اس کو روشن کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو مصلی پہ آ کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تاریخ یہ بات کہتی ہے حضرت عمر آگے ہوئے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ حضور نے فرمایا پیچھے ہٹاؤ، تمہیں کس نے کہا؟ یہ ابو بکر کا حق ہے، جو کچھ میرے اللہ نے مجھے دیا میں نے ابو بکر کو دیا، مصلی میرے اللہ نے مجھے دیا میں نے ابو بکر کو دیا، قرآن میرے اللہ نے مجھے دیا میں نے ابو بکر، امت مجھے اللہ نے دی، اب میں نے اپنی امت بھی ابو بکر کے حوالے کر دی۔ صرف اتنا فرق ہے کہ یہ بتی جلی اس وقت جب اللہ پاک اپنے محبوب کو روضہ پاک کے اندر لے گئے۔ اس خلیفہ رسول نے اپنی زندگی میں حضرت عمر کو مقرر کر دیا، ضرورت ہی نہیں پڑی، ٹھیک ہے الیکشن ہو گیا۔ حضرت عمر جب شہید ہوئے، زخمی حالت میں تھے، زخمی حالت میں 1.5-2 دن زندہ رہے، تو آپ نے 6 آدمیوں کا انتخاب کیا۔ توجہ ذرا میری طرف رکھو، باتیں نہیں کرو۔ 6 آدمیوں کا انتخاب کیا، اور 6 کے 6 وہ چنے جن کو حضور نے اپنی زندگی میں جنت کی خوشخبری دی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت زبیر۔ یہ 6 کے 6 وہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی خوشخبری دی تھی۔ یہ نہیں دیکھا کہ مسلم لیگ کا کون ہے، تحریک ناانصاف کا کون ہے، پیپلز پارٹی کا کون ہے، جمعیت علماء اسلام کا کون ہے، ٹھیک ہے؟ ان 6 آدمیوں میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ بنا لو۔ اور یہ 6 کے 6 اس وقت 40 سال کی عمر سے زیادہ تھے۔ یہ میری بات ذرا ذہن میں رکھنا، میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے کسی ایک پر اتحاد کر لو اور بیعت کرو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں بھی ڈرا کرتا ہوں، میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ حضرت سعد نے بھی کہا بھی ڈرا کرتا ہوں، حضرت سعید نے بھی کہا بھی ڈرا کرتا ہوں۔ کتنے بھی ڈرا کر گئے؟ 3، باقی رہ گئے 3۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت علی، حضرت عثمان غنی، 3 رہ گئے۔ اب وہ جو 3 بھی ڈرا کر گئے، وہ 3 بھی، اور ان تینوں میں سے 2 حضرت عثمان اور حضرت علی، ان 5 آدمیوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بڑا بنایا اور کہا بھائی آپ بڑے ہیں، آپ ہمارے چیف الیکشن کمشنر ہیں، آپ الیکشن کا طریقہ سوچیں، ووٹ کا طریقہ سوچیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ کے انتخاب کے بعد ہم تو 3 بھی ڈرا کر چکے، اب باقی ایک آپ ہیں، 2 یہ ہیں، جس کو امت نے منتخب کر لیا ہو جائے گا۔ جب یہ بات ہو گئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا میں بھی ڈرا کرتا ہوں، میں خلافت کے قابل نہیں۔ اب باقی رہ گئے کون کون؟ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ۔ اب یہ 4 ایک طرف اور یہ 2 ایک طرف، اور ان 4 میں سے ایک بندہ چیف الیکشن کمشنر ہے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ اتنا بتاتا چلوں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ ہیں جن کو حضور نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی۔ یہ نہیں ہے، یہ وہ ہے جو جنتی ہے۔ اب طریقہ انتخاب آیا امت میں، کیا کیا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف
شام کو مدینے کے مین بازار کے گیٹ پر جا کر بیٹھ گئے۔ 40 سال کی عمر سے بڑا جو بھی نمازی، نیک، متقی، پرہیزگار آدمی آ رہا ہے، 18 سال کا بچہ نہیں، 16 سال کا نوجوان نہیں، یہ ناچنے گانے والی عورتیں نہیں، ڈانس کرنے والی عورتیں نہیں، وہ آدمی نہیں جو اسلام سے واقف ہی نہیں۔ ناراض نہیں ہونا میری بات۔ ہر وہ آدمی جو دیندار ہے، 40 سال کی عمر سے زیادہ ہے، اس کو روکا، کہا کہ علی اور عثمان یہ 2 بندے امیدوار ہیں، تیرا ووٹ کدھر ہے؟ ساتھ ہی لکھ لیا، یہ حاجی ظفر ہے کہنے والا، ٹھیک ہے، یہ حاجی بنیامین ہے، یہ ووٹ آ رہے ہیں۔ دوسرے دن پوری یہ تنظیم مکے چلی گئی۔ مکے کے مین گیٹ پر ایک ادھر بیٹھا، ایک ادھر بیٹھا، ایک ادھر بیٹھا، ہر 40 سال کی عمر سے زیادہ آنے والا، متقی، پرہیزگار، نیک، جس کی گواہی لوگ تسلیم کرتے ہوں، قبول کرتے ہوں، بھائی یہ 2 بندے ہیں، ان میں سے تیرا ووٹ کدھر ہے؟ اب یہی تنظیم کوفہ، بصرہ، جہاں جہاں اسلام پہنچ چکا تھا، ہر دروازے پر جا کر بیٹھ کر تیرا ووٹ کدھر ہے؟ ہر بندے سے نہیں پوچھا جو 40 سال کی عمر سے زیادہ تھا، اس لیے کہ 40 سال کی عمر اسلام کے اندر، نوجوانوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم عقل مند نہیں ہو، میری بات سمجھنا ذرا، تمہیں تجربہ نہیں ہوا تھا۔ 40 سال کی عمر ٹھوکروں کی عمر ہے، جب بندہ ٹھوکریں کھاتا ہے پھر جا کر اسے عقل آتی ہے۔ وہ الگ چیز ہے کہ آج نوجوان ہمیں بوڑھوں کو کہتا ہے ان کے پاس تو عقل ہی نہیں ہے جتنی نوجوانوں کے پاس ہے۔ اللہ کرے اللہ تمہیں عقل دے، ہم تو کہتے ہیں بھائی ہم سے بھی اللہ زیادہ تمہیں عقل دے، لیکن یہ ہر وقت نہیں ہوتا، کبھی کبھی چھوٹے بھی بڑے عقل مند ہوتے ہیں۔ اب 1 ہفتے کے بعد رزلٹ آتا ہے، اور وہ رزلٹ یہ آتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف مسجد نبوی کے ممبر پہ چڑھ کے اعلان کرتے ہیں کہ امت کے 40 سال کی عمر سے زیادہ دیندار، گواہی دینے والے، عبادت گزار بندوں نے عثمان غنی کو اتنے ووٹ دیے ہیں، علی المرتضیٰ کو اتنے ووٹ دیے ہیں، لہذا میرے سر پہ ذمہ داری تھی، میں اعلان کرتا ہوں کہ آج عثمان غنی کو خلیفہ رسول بنایا جا رہا ہے۔ زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ نماز کا وقت آیا، سب سے پہلے حضرت عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھنے والے حضرت علی تھے۔ سب سے پہلے نماز پڑھنے والے پیچھے حضرت علی تھے۔ نہ کوئی جلوس نکلا، بے ایمانی ہو گئی، فراڈ ہو گیا، ووٹوں کی گنتی کے اندر بے ایمانی ہوئی۔ یہ بے ایمان جو خود ہوتے ہیں، یہ بے ایمانی کے کام وہ کرتے ہیں۔ جو ایماندار طبقہ ہوتا ہے، جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کے پھڈوں اور مصیبتوں میں نہیں پڑا کرتے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ آئے، ممبر پہ کھڑے ہو کر جو بات کہی ہر خلیفہ رسول نے، حضرت ابوبکر نے بھی کہی، حضرت عمر نے بھی کہی، حضرت عثمان نے بھی کہی، حضرت علی نے بھی کہی، دستور رہا امت کا کہ جو خود لالچ کرے، جو خود لالچ کرے کہ میں اس کرسی پہ آؤں، وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو کرسی پہ بٹھاؤ۔ امت جس کو چاہے اٹھا کر مصلی پہ بٹھا دے اور ممبر پہ بٹھا دے۔ گویا کہ منشا کیا نکلا کہ جو خود ووٹ مانگتا ہے، مجھے ووٹ دو، وہ اس قابل نہیں ہوتا اس کو ووٹ دو، چاہے وہ مولوی ہے چاہے کوئی ہے۔ ہاں، آپ کا دل جس پر گواہی دے، آپ جس پر اتفاق کر لیں۔ آج یہ جو کفر کا نظام ہے، میں تو پیسہ خرچی اس لیے کرتا ہوں کہ کل میں نے کمانا ہے، جیتوں گا تو کماؤں گا، ہاروں گا تو کہاں سے کماؤں گا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ ایک کفر کا نظام ہے۔ کچھ علماء اگر حمایت بھی کرتے ہیں تو صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ کیا کریں، اب کوئی نہ کوئی تو طریقہ اپنایا جائے، چلو
गुनाह ही सही, गलत ही सही, लेकिन यह है कि किसी न किसी तरीके से उम्मत की रहनुमाई तो हो। मानते हैं हम भी गलत है। अब गलत होने के साथ साथ 272 आदमियों की हमारे यहाँ नेशनल असेंबली है पाकिस्तान की, तो उसमें अगर 10 उलमाए किराम भी दाढ़ी और पगड़ी वाले चले गए तो कम से कम 262 आदमी जिस वक्त कोई कानून पास करना चाहेंगे तो कम से कम वो 10 आदमी रुकावट तो बनने वाले होंगे, और उनको भी खौफ होगा कि यार को बंदे बैठे हैं जिनके सामने हम गलत चीज को पास नहीं कर सकते। जो उलमा सियासत में है वो सिर्फ इस नजरिए से, वरना वो भी यही कहते हैं कि ये कुफर का निजाम है, ये इस्लाम का निजाम नहीं, और हमारे यहाँ का तो सिस्टम सारा ही ऐसा है। अब फिर मैं वही बात जो शुरू में आप हजरात को कह चुका, मैं सियासी बंदा नहीं हूं, ना मेरा ताल्लुक है। मैं बल्कि पाकिस्तान में था, एक दिन पहले चला आया, इलेक्शन से भी एक दिन पहले, ना किसी को वोट डालूं, ना कोई मुझे कहे कि हमें वोट दो, कोई इस काबिल ही नहीं कि किसको मैं अपना वोट दूं। सीधी बात, इसलिए कि मेरे अपने एरिया में कोई आलिम दीन नहीं था, जितने थे जागीरदार थे, हर पार्टी ने जागीरदार को खड़ा किया, वो जिनके बाप दादा जालिम जुल्म करते आए, लड़ते आए, मरते आए। अब मैं अपने वोट को देकर खराब क्यों करूं? नहीं दिया, मेरी एक लॉजिक है, मेरे पास था जवाब। लेकिन जो कुछ हुआ, हम लोगों ने अमानत में ख्यानत देखी। अब सारा कुछ आपके सामने है, जो कुछ हो रहा है। हमारी तरफ से मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई हो, दुआ करो कि वो मुल्क को अच्छा करे, मुल्क की खिदमत करे। जो मुल्क की हालत है, जो मुल्क का इस वक्त निजाम है, कैसे बाशद वो कोई आ रहा है, अल्लाह इनको हिदायत दे कि वो मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करें। आज हमें शर्म आती है किसी को कहते वक्त कि हम पाकिस्तानी हैं। हकीकत है, यानी बंदे को अपनी कौमियत पे, वतन पे फख्र होना चाहिए कि मैं सर उठाकर कहूं कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। लेकिन शर्म आती है कि जब किसी से कहा जाए कि मैं पाकिस्तानी हूं, वो आपके ऊपर भी गुजरती है, मेरे ऊपर भी गुजरती है। ये कुफर का एक निजाम था जो हमारी जुबान को भी, ईमान को भी, इस्लाम को भी, दीन को भी खराब करता है, और हम यहाँ बैठे आपस में लड़ने पे लगे हुए हैं। अल्लाह के बंदो, यहाँ जलूस निकालने का, लड़ने का, मरने का यहाँ क्या फायदा है? यहाँ अपने दीन के झंडे को ऊंचा रखो, अपने मुल्क के झंडे को इत्तेहाद और इत्तेफाक से ऊंचा रखो। हम सारे पाकिस्तानी हैं। बहरहाल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला सिद्दीक लक़ब आसमान ने दिया, ये कुरान में। दूसरा एक लक़ब वो भी आसमान से मिला जो अतीक है, ऐन ते ये काफ, अतीक। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हदीस में फरमाती है कि मेरा अब्बा बैठे हुए थे, जब जाने लगे, चले गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाज़ा अतीकुन मिनन नार। अल्लाह कहते हैं ये वो बंदा है जो जहन्नम से आजाद है। तो मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल आपने क्या कहा? कहा अल्लाह ने मुझे पैगाम भेजा है कि ये बंदा जहन्नम से आजाद है, हमने इसको आजाद। जब कुरान पाक का मुताला करता है बंदा, तो अतीक का लक़ब अल्लाह ने अपने घर को दिया है, जिसे काबा कहा जाता है। बिल बैतिल अतीक, ये अल्लाह का वो घर है जो अतीक है, जो जहन्नम से आजाद। हदीस में फरमाया गया कि इसी तरह उठाकर अल्लाह पाक काबे को जन्नत में रखेगा। और किस्मत वाले ऐसे भी होंगे जो तवाफ कर रहे होंगे, जब क़यामत आएगी, उनको मौत आएगी,
تو وہ طواف کر رہے ہوں گے، اللہ پاک ان کو بھی اسی طرح اٹھا کر جنت میں داخل کر دے گا، وہ وہاں بھی اپنے طواف کو پورا کر رہے ہیں، وہاں بھی اپنے طواف کو پورا کر رہے ہیں۔ جو بندہ کعبے سے اتنا تعلق رکھتا ہے کہ وہ بھی عتیق ہو جاتا ہے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کو حضور نے عتیق کا لقب دیا، آپ بھی ان سے تعلق رکھیں، ہو سکتا ہے کہ اسی تعلق کی نسبت سے اللہ پاک آپ کو بھی جہنم سے آزاد کرے۔ صدیق کا لقب بھی آسمان سے آیا، عتیق کا لقب بھی آسمان سے آیا، اور رفیق کا لقب حضور نے دیا۔ یہ میرا غار کا رفیق ہے، مزار کا رفیق ہے، حوض کوثر کا رفیق ہے، یہ میری جنت کا رفیق ہے۔ اور صدیق اکبر کا لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارگاہ کو امت نے دیا ہے کہ صدیق اکبر کی اس امت میں اس سے بڑا سچ بولنے والا کوئی، اس امت میں اس سے بڑا سچ بولنے والا کوئی۔ اللہ اکبر، زور سے کہو اللہ اکبر۔ کیا معنی؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ صدیق اکبر سچ بولنے میں رسول کے بعد یہ سب سے بڑا ہے۔ یہ لقب نہ میں نے دیا ہے نہ آپ نے دیا، 1400 سال سے امت نے دیا، اور یہ لقب دینے والے بھی سب سے پہلے علماء نے لکھا ہے سیدنا علی المرتضی، زور سے کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ اور دیا بھی کب؟ کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کا جنازہ تیار تھا، موت ہوئے۔ اللہ کی شان ہے، خلفائے رسول میں یہ ہیں جو اپنی موت خود مرے ہیں، باقی سارے شہید ہوئے ہیں۔ یہ اسلام کی تاریخ کا ایک بڑا عجیب باب ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو کیسے مارا۔ کبھی مسلمان کے ہاتھوں سے مرا، اور کبھی مسلمان منافقین کے ہاتھوں سے مرا۔ یہ عجیب تاریخ اسلام کا باب کہ آپ پرانے جتنے بڑے ہمارے گزرے اگر تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی آ کے مارنے والا کوئی ہے جو مار گیا۔ جنازہ تیار ہے، آپ کے عقیدے کی ایک بات کرتا چلوں۔ جنازہ لا کر روضہ رسول کے دروازے پہ رکھا گیا۔ توجہ سے، جو لوگ حیات النبی کے قائل نہیں، میں ان کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی نے چارپائی کو رکھ کر قبر رسول کی طرف منہ کر کے زور سے آواز دے کر کہا، آقا ابوبکر صدیق کو ہم لائے ہیں، جنازہ پڑھ کے ہم آگے ہیں، آپ بتائیں ہم اس کو دفن کہاں کریں؟ آپ کے روضے کے اندر کریں یا جنت البقیع میں کریں؟ کتابیں لکھتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا دروازہ کھلا، قبر پاک کے اندر سے آواز آئی، یار کو یار کے ساتھ دفنا دو، میرے اللہ نے زندگی میں مجھے اس سے جدا نہیں کیا، یہ میرے غار کا بھی ساتھی ہے، مزار کا بھی ساتھی ہے، کل حوض کوثر کا بھی ساتھی ہے، جنت کا بھی ساتھی ہے، اس کو میرے ساتھ دفن کر دو۔ اگر نبی زندہ نہیں تھے تو آواز کہاں سے آئی؟ اور اگر حضرت علی نہیں مانتے تھے تو حضرت علی نے کھڑے ہو کر آواز کیوں دی؟ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کا عقیدہ اور نظریہ بھی میرے والا تھا، اہل سنت والجماعت کا آپ کا اور میرا تھا کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جب دروازہ کھلا، آگے بڑھے، سیدنا ابوبکر صدیق کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا، یہ آج بھی حدیث و تاریخ کی کتابوں میں الفاظ موجود ہیں کہ تیری زندگی بھی بڑی اچھی تھی، تیری موت بھی بڑی اچھی ہے۔ تیری زندگی بھی بڑی اچھی تھی کہ نبی کے ساتھ گزری، تیری موت کتنی اچھی کہ تیری قبر بھی نبی کی قبر کے ساتھ بن گئی۔
ایک بات میں آپ سے درخواست کر دیتا ہوں، وقت کافی ہو رہا ہے، دو باتیں اگر آپ میری زندگی آپ حضرات کے ساتھ اتنی گزری، قرآن و سنت کو آپ حضرات کو سناتے سناتے اب میں بالکل اپنی موت کے قریب پہنچا ہوں، موت کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں روزانہ جو میری حالت ہے۔ ایک ہاتھ باندھ کے آپ سے کہوں گا اللہ کے لیے اگر میں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو مجھے معاف کر دیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ اور نمبر دو، میرے لیے اتنی دعا میرا حق ہے آپ سے کہنا، دعا کر دینا کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ، اور اللہ ہو سکے تو اللہ مدینہ کی موت دے دے، مدینہ ہی رہ جائیں۔ یہ ایک میرا حق ہے آپ پر، میں آپ سے جو مانگ رہا ہوں۔ میرے دوستو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ کہنا کہ تیری زندگی اتنی اچھی گزری، تیری موت اس سے بھی اچھی گزری، کہ آج تیرے لیے روضہ رسول کا دروازہ کھل رہا ہے، اور ہم لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت علی کو قبر میں اتارا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا یہ دشمن تھے، لڑائیاں تھیں، ایمان سے ذرا سوچئے، اگر دشمنیاں ہوتی تو اس طرح ہوتا ہے۔ اور ایک بات کہہ کے میں اگلی بات کروں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتے وقت اپنی بیوی حضرت اسماء بنت امیس کو، جو آپ کی گھر والی، وصیت کی کہ اگر میرے بعد شادی کا دل کرے کہ میں دوسری شادی کر لوں تو علی سے شادی کرنا، اور حضرت اسماء بنت امیس نے حضرت علی سے شادی کی جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی تھی۔ حضرت فاطمہ کو غسل دینے والی ابو بکر صدیق کی بیوی تھی۔ خدمت کرنے والی موت کے وقت حضرت فاطمہ کی ابو بکر صدیق کی بیوی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس حضرت علی سے شادی کرتی ہیں، اور حضرت علی سے ان سے اولاد بھی ہوتی ہے۔ حضرت علی کے 18 بیٹے ہوئے۔ کبھی وقت دو میں آپ کو کہانیاں سناؤں، 18 کے نام کیا ہیں، کہاں شادیاں کی، کتنے بیٹے ہوئے، کتنی بیٹیاں ہوئی۔ حضرت اسماء بنت امیس سے اولاد ہوئی حضرت علی کی۔ یہ رشتہ داریاں رہی، یہ تعلق رہے، یہ محبتیں رہی، یہ نبھا رہا، یہ برادری رہی۔ میرے دوستو، وقت کافی ہو گیا، آپ حضرات نے اپنے کاموں پہ بھی جانا ہے۔ اس اپنی زبان کے صدقے، زبان کے عمل کے صدقے ابو بکر صدیق اکبر بنا۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، میں بات کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ جب حضور معراج پہ گئے، یہ معراج کا مہینہ بھی ہے، یہ رجب کا مہینہ معراج کا مہینہ، چلے اسی صدقے ایک بات معراج کی بھی ہو جائے گی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں تھے، واپس ہونے لگے تو پریشان ہوئے کہ میں مکے والوں کو جا کر جو بتاؤں گا میں معراج پہ گیا، میری بات کو مانے گا کون، میری بات کو سنے گا کون، ایمان کون لائے گا؟ تو میرے اللہ نے پریشان دیکھا اپنے محبوب کو، کہا میرے محبوب کیوں پریشان ہے؟ کہا اللہ اتنا بڑا تو نے اعزاز بخشا، میری بات کو مانے گا کون؟ اللہ نے فوراً کہا والذی جاء بالصدق وصدق، اور کوئی مانے نہ مانے ابو بکر تو مانے گا نا، زور سے کہہ دو سبحان، وہ ایک تو ہے نا، وہ تو مانے گا نا۔ ارے یہ قرآن ہے، یہ معراج کی رات میرا اللہ کہہ رہا اپنے محبوب سے کوئی مانے نہ مانے وہ مانے گا۔ جس اللہ کو اتنا اعتماد ہے اس پر۔ اور کہا جاتا ہے جب حضور نے آ کر واقعہ معراج بیان کیا، اتفاقاً جب بیان کیا جا رہا تھا تو ابو بکر صدیق نہیں تھے، ابو جہل تھا، سن لیا۔
ابو جہل نے سنا تو بھاگا، او باہر کہیں ابو بکر ہوگا، جا کر بتاؤں، اسلام سے ہو سکتا ہے دور ہو جائے۔ جاتے ابو جہل کہنے لگا سنا ہے تیرا یار یوں کہہ رہا ہے، میں راتوں رات آسمان پہ گیا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر ابو جہل کی زبان سے بات سن کر کہتے ہیں سچ بتا، نبی نے کہا ہے؟ کہنے لگا اللہ کی قسم کہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے میں تیری زبان سے سن کر یقین کرتا ہوں میرا نبی گیا ہوگا، میرا خدا لے گیا ہوگا، تو آیا تھا مجھے ورگلانے کہ تیری زبان سے سن کر ایمان و اسلام کا انکار کر دوں، لیکن تیری زبان سے سن کر اقرار کرتا ہوں اگر میرے نبی نے کہا ہے تو میرے خدا میں طاقت ہے، وہ لے جائے جہاں چاہے، ایک لحظے میں چاہے، ایک سیکنڈ میں چاہے، ایک منٹ میں چاہے۔ میرے اللہ کے پاس ساری قدرتیں ہیں اور میرے نبی کی ذات ہے ہی ایسی کہ وہ راتوں رات سفر کر سکتا ہے، اور اللہ لے جائے تو لے گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔